ہر قسم کے روحانی جسمانی مسائل اور وظائف کے لیے پیر اقبال قریشی چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ رب العزت نے ہمیں یہ جمعہ مبارک کی خاص نعمت بھی عطا فرمائی اور ہمیں اپنے ساتھ جڑنے کی ایک اور کاوش عطا فرما دی۔ انسان جب خطا کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے مواقع عطا فرماتے ہیں کہ وہ اللہ کے قریب ہو جائے، اللہ تعالیٰ اسے بخشش عطا فرما دے۔ پھر انسان بعض اوقات اپنی مخالفت کی وجہ سے، اپنے بری صحبت کی وجہ سے وہ مواقع جو ہے گنوا دیتا ہے۔ اللہ نے قرآن پاک میں ایک آیت کے اندر خطا اور گناہ کو بڑے احسن انداز میں سمو دیا اور بیان فرمایا وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ، تم جو بھی گناہ کرو گے تمہیں اس کی جزا ملے گی۔ اب یہ بات اللہ کا اٹل فیصلہ ہو گیا کہ جو بھی گناہ کیا جائے گا جزا اس کی ملنی ہے۔ اب جزا کب ملے گی؟ فوری ملے گی یا کل قیامت میں ملے گی؟ اب اس پر مفسرین نے فرمایا کہ فوری جزا ملتی ہے اس جہاں کے اندر، اور باقی اس جہاں کے اندر فیصلہ ہوتا ہے اور اس پر مکمل جو ہے اللہ کی طرف سے وہ صادر ہوتا ہے جو اس کی سزا ہے۔ اب یہاں آپ بجلی کی تار کو دیکھیے، کیا اس طرح جزا ہمیں ملے گی فوری کہ آپ بجلی کی تار کو جیسے ہی ہاتھ لگاتے ہیں تو آپ کو ایک دم وہ کرنٹ دیتی ہے، انگارہ جیسے ہی آپ ہاتھ میں پکڑتے ہیں وہ آپ کو جلا دیتا ہے؟ تو کیا اسی طرح گناہ پر بھی فوری جزا ہے، فوری گرفت ہے؟ اب اس پر مفسرین نے بہت سے واقعات لکھے کہ فوری جو اللہ کی طرف سے جزا ہے، جو پکڑ ہے، اب وہ اس کی کیفیات مختلف ہیں، کیونکہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر زیادہ اپنی رحمت کو بیان کیا ہے، لیکن انسان کو یہ بھی بتا دیا کہ تم جو باغی بن کر اللہ کی نافرمانی کرتے ہو، خطاؤں کے اندر، گناہوں کے اندر مبتلا ہو جاتے ہو، تو بعض بندے یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ پکڑ نہیں کرے گا، اور ایک بڑی تعداد انسانوں کی ایسی ہے، وہ ایک گناہ، دوسرا گناہ، تیسرا گناہ، چوتھا گناہ، اب گناہ پہ گناہ کرتے 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 ساری زندگی گزار دیتے ہیں، لیکن ان کو ایک لمحے کے لیے یہ نہیں آتا دل میں کہ اس پر ہماری پکڑ ہونی ہے۔ اب یہاں لوگ بددعائیں لے رہے ہیں، لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں، لوگوں کے پیسے ہڑپ کر رہے ہیں، زمینیں جائیدادیں بٹور رہے ہیں ان سے دھوکے فراڈ کے ذریعے۔ اب یہ چیز معاشرے میں عام ہے، لیکن کوئی بندہ یہ نہیں سوچتا کہ میری پکڑ آنی ہے، مجھے اللہ نے گرفت کرنی ہے۔ اب یہاں آپ دیکھیے کہ حاجیوں میں عرفات کے میدان میں 40 لاکھ حاجی جمع ہوتے ہیں، لیکن اگر آپ ان میں دیکھیں 40 لاکھ میں سے کم جو ہے 39 لاکھ حاجی کسی نہ کسی کے پیسے، زمین، جائیداد دین میں ہوں گے۔ لوگوں کا پیسہ دبا لیا، بھائیوں کو دھوکہ دے دیا، بہنوں کا حق کھا لیا، اچھا رشتہ داروں کو دھوکہ دیا، پارٹنر کو دھوکہ دیا، کسی کی زمین ہڑپ کر لی۔ بڑی تعداد میں یہ آپ کو بندے ملیں گے، لیکن ان کو فکر ہی نہیں ہوتی کہ ہماری پکڑ بھی ہونی ہے، ہمیں اس پہ گرفت بھی ہونی ہے۔ اب یہ سوچ جب انسان کو آ گئی نا، تو وہ انسان اصل میں اس دور کا ولی بن جاتا ہے۔ ولی اس کو نہیں کہتے جو بہت بڑا پگڑی پہنی ہو، موٹی دستار اس کے سر پہ ہو اور جبہ کبہ صحیح ہو، اور وہ جو ہے 10-15 گارڈ کے ساتھ چل رہا ہو، یہ جی وقت کا ولی ہے۔ ہمارے یہاں تو ولی کی یہ علامات بن گئی ہیں۔ ولی وہ ہے جو گناہ سے ڈر جائے، گناہ کو گناہ سمجھ لے، گناہ کو چھوڑ دے،
اب آپ دیکھیے یہاں نمازی بھی کاموں میں پڑے ہوئے ہیں، حاجی بھی پڑے ہوئے ہیں، دیندار بھی پڑے ہوئے ہیں، بے دین بھی پڑے ہوئے ہیں۔ اب ایک بزرگ سری سختی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں مسجد میں داخل ہوا تو میں نے ایک بندے کو مسجد میں بیٹھے ہوئے دیکھا کہ وہ یوں بیٹھا مراقبے میں تھا، تو کوئی مسجد میں نہیں تھا، وہ اکیلا یوں بیٹھا ہوا تھا۔ تو میرے دل میں ایک دم آیا کہ دیکھو یہ سارا دکھلاوا کر رہا ہے۔ بس میں نے ایک لمحے کے لیے سوچا تو 40 دن تک میری عبادت کی لذت ختم ہو گئی بدگمانی کی وجہ سے۔ اب آپ دیکھیے ہمارے یہاں بدگمانی عام ہے، ابھی کسی کو روتا ہوا دیکھیں اور جی دکھلاوا کر رہا ہے، کوئی دین کا کام کر رہا ہے تو ہم کہیں گے دکھلاوا کر رہا ہے۔ ہم ایک دم لوگوں کے بارے میں بدگمانی اپنے دل میں لے آتے ہیں، اور یہ چیزیں ایسی ہیں کہ ابن سیرین رحمت اللہ علیہ جو تعبیر رویا کے سب سے بڑے امام ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک بندے کے بارے میں اس کا عیب تلاش کیا اور میں نے اس کو دل میں بار بار سوچا کہ یہ کیا غلطی میں پڑا ہوا ہے۔ کہتے ہیں اس کی وجہ سے 40 سال کے بعد مجھ سے وہی غلطی ہو گئی۔ یعنی آپ جب گناہ کرتے ہیں تو انسان سوچتا ہے کہ اب میری تو پکڑ ہی نہیں ہوگی، ابھی تو کوئی اوپر سے ایک دم آسمان سے پتھر نہیں برسا، کوئی آگ نہیں برسی، کوئی نعمت مجھ سے چھینی نہیں گئی۔ اب نعمتیں انسان کے پاس بڑھتی ہیں بعض کا۔ اب اللہ تعالی رب العزت نے خود اس کا ذکر قرآن پاک میں کیا ہے، فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ۔ جن لوگوں نے، اب دیکھیے اللہ کی تدابیر کیا ہے، یا اللہ فوراً پکڑتا ہے یا اللہ تعالیٰ اس کو ڈھیل دیتا ہے، اور وہ اللہ کی خفیہ تدبیر ہوتی ہے۔ جب اللہ کا کوئی نیک بندہ ہوتا ہے، اللہ کا برگزیدہ بندہ ہوتا ہے، اور وہ کوئی غلطی کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو فوراً کوئی نہ کوئی آزمائش دے کر جھنجھوڑ دیتا ہے، اپنی طرف موڑ دیتا ہے۔ لیکن جو بندہ اللہ تعالیٰ کا نافرمان حد درجے زیادہ ہو جاتا ہے، پھر اللہ اس کو اپنی خفیہ تدبیر آزماتے ہیں۔ وہ اللہ کی ایسی ڈینجرس قسم کی خفیہ تدبیر ہے جو آج کے انسانوں کو سمجھ نہیں آ سکتی۔ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ یہ ایسی تدبیر ہے اللہ کی بہترین۔ اب بندہ بھی تدبیر کرتا ہے، پلاننگ کرتا ہے، اللہ بھی پلاننگ کرتا ہے۔ اللہ کی پلاننگ کیا ہے؟ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ۔ جب مجھے انہوں نے بھلا دیا، میری یاد سے غافل ہو گئے، مجھے پہچاننا ہی چھوڑ دیا، اللہ ہے کوئی ہم جانتے ہی نہیں۔ ایسے لوگ ہیں نا دنیا میں جو کہتے ہیں ہمیں اللہ کا پتہ ہی نہیں، اللہ ہے ہی کوئی نہیں، بندہ خود ہی پیدا ہوا۔ جیسے گندے پانی میں کیڑے پیدا ہوتے ہیں خود بخود، انسان بھی خود پیدا ہو گیا، وہ بھی گندگی پانی کو آپ دیکھیے جوہڑ، اس میں چیزیں، جانور، حشرات خود پیدا ہو جاتے ہیں۔ انہوں نے کہا ریسرچ ہم نے کی ہے، یہ گندا نطفہ جب اندر جاتا ہے تو خود بندہ پیدا ہو جاتا ہے، اس میں خالق ہے ہی کوئی نہیں۔ اللہ نے کہا انہوں نے مجھے جاننا ہی چھوڑ دیا۔ کچھ ایسے ہیں جنہوں نے مجھے جانا لیکن مجھے پہچاننا چھوڑ دیا اور میری ماننی چھوڑ دی۔ اب میں نے ان کے ساتھ بھی خفیہ تدبیر اختیار کی کہ یہ مجھے بھولتے گئے، میں ان پر آسمان سے فتوحات کے دروازے کھولتا چلا گیا۔ اولاد بھی ان کی بہت ہو رہی ہے، دولت بھی بے بہا آ رہی ہے، اقتدار، شہرت بھی بے انتہا مل رہی ہے۔ اب یہ بڑھتے جا رہے ہیں میری بغاوت میں، میری نافرمانی میں، اور میں ان پر فتوحات کے دروازے کھولتا چلا جا رہا ہوں۔ پھر اللہ کہتا ہے یہ اس چیز کی نشانی ہے کہ رسی ڈھیلی کرتے کرتے جب میں ایک دم رسی کھینچوں گا تو اس بندے کو توبہ کی توفیق نہیں ملے گی۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کسی انسان کو گناہوں کے باوجود، خطاؤں کے باوجود بہت زیادہ فتوحات میں دیکھو، عیش و عشرت میں دیکھو،
تو سمجھ جاؤ کہ اللہ اسے بغیر کلمے کے موت دینا چاہتا ہے۔ یہ اللہ کی خفیہ تدبیر ہے۔ اور خود امام غزالی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ ایک بندہ اللہ کا ولی پہاڑ میں رہتا تھا اور پہاڑوں میں ہر وقت محو عبادت تھا، تو اب ایک دن اس سے تھوڑی سی خطا ہو گئی تو ڈر گیا کہ یہ پہاڑ پہ چشمہ اور یہ انار کا درخت جو اللہ نے میرے لیے اتارا ہے تو اب یہ اللہ چھین لے گا۔ پوری رات سوچتا رہا، صبح اٹھ کے دیکھا چشمہ اور انار کا درخت اسی طرح موجود۔ بڑا خوش ہو گیا اور کئی دن دعا کہتا رہا، یا اللہ تیرا شکر ہے، تو نے یہ نعمت مجھ سے چھینی نہیں میری غلطی کی وجہ سے، کوتاہی کی، گناہوں کی وجہ سے۔ اللہ نے اس کے قلب پہ کچھ دن کے بعد القا فرمایا، میرے بندے تجھ سے اتنی بڑی نعمت چھین لی ہے کہ تجھے پتہ ہی نہیں۔ اور وہ بندہ ایک دم اللہ سے سوال کرتا ہے، یا اللہ میں نے تو اتنے گناہ کیے، تو نے نعمت کوئی نہیں چھینی، میں نے سب دیکھی ہیں۔ اللہ نے فرمایا، میں نے تجھ سے دعا کرنے کی لذت چھین لی ہے، اب تجھے دعا کرنے کو دل ہی نہیں کرتا۔ اب آپ جو نماز پڑھتے ہیں، اب آپ حاجیوں کو بھی دیکھ لیں، وہ حج پہ دعا نہیں کر رہے ہوتے، عرفات میں ہی بیٹھے گپے لگا رہے ہوتے، مینا میں بھی، مزدلفہ میں بھی، کعبے کے سامنے بھی تصویریں بنا رہے ہوتے ہیں، روضہ رسول کے سامنے بھی تصویریں بنا رہے ہوتے ہیں۔ اللہ نے ان سے دعا کی لذت چھینی ہے۔ اب ان کو پتہ ہی نہیں کہ ہم مسجد میں آئے ہیں، فارغ بیٹھے ہوئے ہیں، موبائل پہ کھیل رہے ہوں گے، مسجد میں فارغ بیٹھے ہوئے ہیں، گپے لگا رہے ہوں گے۔ اب آپ فارغ بیٹھے ہیں، دعا کریں، یہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ آپ کعبے کے سامنے ہیں، دعا کریں، دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ آپ گنبد خضرا کے سامنے ہیں، آپ دعائیں کریں۔ آپ کو جو ہے عرفات، مینا، مزدلفہ ملا ہے تو آپ دعا کریں۔ یہ وہ قیمتی وقت ہے جہاں فرشتے آپ کے ساتھ دعاؤں میں آمین کہتے ہیں، لیکن یہاں پر بھی بندہ دعا کی لذت سے محروم ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ آپ نے خود اپنے آپ کو مصروف نہیں کیا یہ ویڈیو پکچر بنانے میں، آپ نے جو گپے لگانے میں۔ آپ وہ کلاک ٹاور کو دیکھ رہے ہیں کعبے کے سامنے کھڑے ہو کر، طواف بھی کر رہے ہیں، کلاک ٹاور کو دیکھ رہے ہیں، آپ گھڑیال کو دیکھ رہے ہیں، آپ کعبے کو دیکھیں، آپ گھڑیال کو دیکھ رہے ہیں، آپ جو ہے روضہ رسول کے پاس کھڑے ہیں، لیکن آپ لوگوں کو ویڈیو پہ بتا رہے ہیں یہ گنبد ہے، یہ روضہ رسول ہے، سلام پڑھو، اور خود گستاخی کر رہے ہیں۔ یہ سارا کیوں ہے؟ اللہ نے آپ سے لذت چھین لی ہے۔ اللہ آپ کا دل ہی نہیں لگنے دیتا کہ آپ اللہ کے نبی کے روزے کے انوارات یا کعبۃ اللہ کے انوارات سے فیض یاب ہو، مسجد کے ماحول سے فیض یاب ہو۔ تو یہ لذت، اب آپ بندہ کہتا ہے جی تھوڑی دیر مسجد میں بیٹھتا ہے، پھر نکلنے کو دل کرتا ہے، ابھی نماز کا ٹائم کیوں نہیں ہو رہا، بار بار گھڑی دیکھتا ہے، کوئی دین کی بات، قرآن کی بات، درس، بیان، اصلاحی بات سننے کو دل نہیں کرتا کہ وہاں بیٹھ کے وحشت ہوتی ہے۔ تو سمجھ جائے اللہ مجھ سے ناراض ہے، اللہ نے مجھ سے چھین لی ہے وہ لذت کہ میرا دل لگتا قرآن کے کاموں میں، دین کے کاموں میں، اسلام کے کاموں میں، مسجد کے ماحول میں۔ تو اب یہ وہ نعمت ہے جو اللہ تعالیٰ بڑی تعداد میں انسانوں سے چھین چکے ہیں اور انسان محروم ہو چکے ہیں۔ اب آپ یاد رکھیے گا، ہمارے ہاں صغیرہ اور کبیرہ کی قیدیں لگا دی گئی۔ اب بندہ جو ہے پہلے سوچتا ہے یہ میں نے گناہ صغیرہ کیا ہے، چھوٹا گناہ ہے کوئی بات، اور پھر سوچتا ہے کبیرہ گناہ کون سا ہے، کبیرہ گناہ کو سوچتا ہے۔ کبیرہ اور صغیرہ کے چکروں میں انسان اپنی دنیا کو تباہ کر بیٹھا ہے، آخرت تو تباہ ہو ہی جاتی ہے۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے زمانے میں وہ صغیرہ گناہ کو کبیرہ سمجھا جاتا تھا، اور بہلول رحمت اللہ علیہ نے خود فرمایا ہارون الرشید سے کہ روتے تھے
تو اس نے کہا آپ روتے کیوں، آپ تو بچے ہیں ابھی؟ اس نے کہا میری ماں جب لکڑیاں جلاتی ہے تو بڑی لکڑیوں سے پہلے چھوٹی لکڑیاں رکھتی ہے آگ کو سلگانے کے لیے، تو اللہ کہیں قیامت کے دن جہنم میں آگ کو بھڑکانے کے لیے بچوں کو پہلے نہ رکھ دے، تو میں یہ ڈرتا ہوں۔ اب آپ یہ دیکھیے صغیرہ گناہ جو ہے، صحابہ کرام کا قول ہے کہ صغیرہ گناہ جو ہے وہ چھوٹے 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 جمع ہو کر کبیرہ بن جاتے ہیں، جیسے چھوٹے چھوٹے پتھر جمع ہو کے پہاڑ بنتے ہیں، چھوٹے چھوٹے قطرے پانی کے جمع ہو کے ندی بنتے ہیں، اسی طرح چھوٹے چھوٹے گناہ جب بار بار کیے جاتے ہیں تو وہ زندگی میں کبیرہ کی نحوست لے آتے ہیں۔ اب ہمارے ہاں گناہ کی تقسیم کر دی گئی ہے اور ہم باغی بنتے چلے جا رہے ہیں، اور گناہوں کی اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں فرمایا وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ، تم جو بھی گناہ کرو گے تمہیں جزا ملے گی۔ اب بعض کا بندہ گناہ کرتا ہے جوانی میں، سزا ملتی ہے بڑھاپے میں جا کر، کیونکہ اللہ کی جو ہے طرف سے پکڑ ایسی ہے کہ ایک بہت بڑے بزرگ کہتے ہیں کہ میں نے جوانی میں اپنی نگاہ کی حفاظت نہیں کی، ایک مرتبہ میں نے غیر محرم کو گور گور کے دیکھتا رہا، تو 40 سال کے بعد میں قرآن پاک کا حفظ بھول گیا۔ اب لوگ کہتے ہیں جی پتہ نہیں قرآن حفظ یاد نہیں رہتا، حدیثیں یاد نہیں رہتی، بات سنتے ہیں بھول جاتے ہیں۔ سوچئے یہ سارے کی وجہ یہ ہے گناہوں کی کثرت۔ جب انسان امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں نے اپنے استاد وکیع بن جراح رضی اللہ تعالی رحمۃ اللہ علیہ کو میں نے کہا کہ مجھے حافظہ کمزور ہے، تو آپ نے فرمایا گناہوں کو چھوڑ دو حافظہ قوی ہو جائے گا۔ اب چھوٹے چھوٹے گناہ بھی حافظے کو کمزور کر دیتے۔ ہم کہتے ہیں صحابہ کرام کا حافظہ بہت مضبوط تھا، وہ بھی ہماری طرح انسان تھے اور ہم سے کم کھاتے تھے، ہم سے کم ان کو کھانے کی چیزیں ملتی تھی، ہم سے کم ان کو سہولت ملی ہوئی تھی، لیکن حافظے ان کے اتنے مضبوط تھے کہ چیز ان کو یاد جو ایک بار کر لیتے تھے کبھی نہیں بھولتی۔ یہ احادیث آپ کے سامنے ہے، قرآن لکھا ہی نہیں گیا تھا کتاب میں، زبانی یاد تھا سب کو۔ یہ حافظہ قوی کیوں تھا کہ وہ صغیرہ گناہوں سے بھی بچتے تھے۔ اب ہمارے اللہ والے آج بھی موجود ہیں، عبداللہ درخواستی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا عبداللہ درخواستی رحمۃ اللہ علیہ بخاری کے زبانی حافظ تھے۔ مولانا انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کو انہوں نے پوری بخاری شریف سنائی تھی، اور مولانا انور شاہ کشمیری پوری سیاہ ستہ کے حافظ تھے۔ یہ حافظے کا قوی ہونا بھی انسان کے اعمال کے ساتھ۔ اب دماغ کمزور ہے جی، اب بڑے فخر سے لوگ بتاتے ہیں اور یہ دماغ بڑا کمزور ہے، ہمیں چیزیں یاد نہیں رہتی، آپ ذرا دوبارہ بتائیں، لکھ کے دے دیں۔ تو آپ غور کریں یہ دماغ کیوں کمزور ہے، یہ حافظہ کیوں کمزور ہے؟ تو آج بھی اللہ والوں کے حافظے تیز ہیں۔ آج آپ کے سامنے ہیں اللہ ایسے کئی علماء ہمارے اکابر جو اللہ نے ان کو حافظہ عطا فرمایا ہے۔ تو آپ جتنا خطا سے دور رہیں گے اتنا حافظہ مضبوط ہوتا چلا جائے۔ پھر آپ کہیں گے جی گناہ تو ہو جاتا ہے، گناہ تو ہو ہی جاتا ہے نا، لیکن ہو جاتا ہے۔ اب صحابہ کا قول موجود ہے، مخزن اخلاق کے اندر فرماتے ہیں کہ صحابہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ کوئی گناہ بھی صغیرہ جو بار بار کیا جائے وہ صغیرہ نہیں رہتا، وہ کبیرہ ہو جاتا ہے۔ ایک بار کیا غلطی سے ہو گیا نا، چھوٹا گناہ ہے، دوسری بار کیا جان بوجھ کے، تیسری بار کیا، چوتھی بار کیا، جب بار بار کریں گے تو وہ صغیرہ نہیں رہے گا، کیا ہو جائے گا؟ کبیرہ۔ کہ صحابہ فرماتے ہیں
کہ کوئی گناہ بھی جب صغیرہ بار بار ہوتا ہے تو وہ صغیرہ نہیں رہتا، وہ کبیرہ بن جاتا ہے، اور کوئی کبیرہ گناہ بھی جب استغفار کی جاتی ہے تو وہ کبیرہ نہیں رہتا۔ توبہ کرتے رہیں، استغفار پڑھتے رہیں۔ اب ہمارے یہاں جو ہے گناہ انسان کرتا ہے، میں ایک مرتبہ ایک مارکیٹ میں تھا، تو ہمارا جو کہ اپنا سلسلہ تھا، بہت پرانی بات ہے، تو میرے پاس ایک اللہ والے آ گئے، اور نواب کیسر صاحب، عشرت کیسر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو مولانا فقیر محمد پشاوری رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ تھے، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت ہوئے تھے، لیکن خلافت حضرت تھانوی سے نہیں ملی تھی، اور اتنے اللہ والے کہ ان سے جتنے بڑے علماء ہیں، شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب اور سارے بڑے علماء، ان سے تعلق جوڑا ہوا تھا۔ نواب صاحب کی خدمت میں آتے تھے، اسلام آباد میں رہتے تھے نواب صاحب، بڑے مالدار تھے، اللہ نے بڑا نوازا ہوا تھا، اور حسین وجی بارونق، ایسے چہرہ ان کا کھلا ہوا، سارے بڑے علماء۔ یہ مولانا پیر سیف اللہ خالد صاحب رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے تو مجھے کہنے لگے آپ میرے ساتھ چلیں حضرت کے پاس، حالانکہ پیر سیف اللہ خالد صاحب خود مرشد عالم رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے خلفاء میں سے تھے۔ تو حضرت کے پاس جتنے بڑے علماء ہیں وہ تشریف لاتے، اور حضرت جب فوت ہوئے تو دارالعلوم کراچی میں شیخ الاسلام مفتی تقی صاحب نے آپ کا جنازہ پڑھا کر وہی قبرستان اپنے میں تدفین کی، وہاں ان کی قبر ہے۔ تو حضرت تشریف مارکیٹ میں لائے تو میرے پاس رک گئے، ویسے میں چونکہ محبت فرماتے تھے، میں بھی ان کی خدمت میں بیٹھتا تھا، تو میں نے تھوڑی دیر ہاتھ ملا کے بات کی، حضرت نے دعائیں دی، تو گاڑی میں ایک بندہ بیٹھا ہوا تھا فیملی کے ساتھ، کچھ کھا رہا تھا دور۔ جب حضرت چلے گئے تو میرے پاس آیا، کہنے لگا یہ کون تھے بزرگ؟ کہتے ان کو دیکھ کے تو میں ہل گیا ہوں اندر سے، ایسے رونق، ایسا نورانیت کہ میں جو ہے نا کھانے پینے کو بھول گیا، اور میں دوڑا ہوا آیا، لیکن وہ چلے گئے۔ آپ مجھے بتائیں یہ کون تھے؟ تو میں نے بتایا یہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلے میں ہیں، اس وقت پاکستان میں سب سے سینئر ہیں، اس وقت سب سے سینئر تھے یہ۔ تو وہ کہنے لگا کہ مجھے ان کی رہائش کا مل سکتا ہے، میں ان سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں، خانقاہ کا۔ میں نے کہا F63 میں چلے جائیں، 1 نمبر گلی میں ان کا گھر ہے، کوسار مسجد کے پاس، مارکیٹ کے پاس، تو وہاں آپ کو حضرت مل جائے گی۔ تو وہ ایک دن چلا گیا وہاں۔ اچھا وہ کلین شیف تھا، مجھے کہتا ہے میں کویت میں بزنس کرتا ہوں، وہاں سے آیا ہوں چھٹی۔ 1 سال کے بعد مجھے وہ بندہ دوبارہ ملا، آیا میرے پاس، تو ماشاءاللہ اس نے پوری داڑھی رکھی سنت کے مطابق۔ تو میں اس کا حلیہ دیکھا، پہلے جب میرے پاس آیا تھا اور کئی عرصے سے آتا تھا تو پینٹ شرٹ پہنتا تھا، کلین شیف تھا، بالکل جو ہے ماڈرن لک تھی اس کی جو آج یورپ کی ہے، لیکن جب یہ ابھی آیا تو پورا متبع سنت ہے۔ تو میں نے اس سے پوچھا کہ آپ کے اندر یہ تبدیلی کہاں سے آئی ہے؟ تو وہ کہنے لگا کہ آپ نے مجھے یاد ہے ایک اللہ والوں کا یہاں تعارف کرایا تھا، اور میں ان کے لیے آپ کی خدمت میں آیا تھا، پھر آپ نے مجھے ان کا ایڈریس دیا، نام دیا، پھر میں سوچتے سوچتے کئی دنوں کے بعد جب میری واپسی ہونے والی تھی تو میں ایک دن ان کی خدمت میں چلا گیا۔ میں ان کے پاس گیا تو وہاں لوگ بیٹھے ہوئے تھے، میں بھی ان کے مجلس ہوتی تھی ان کی، بہت اچھی واعظ کی، تو میں وہاں بیٹھ گیا۔ تو جب سارے چلے گئے تو آخر میں نے جا کے حضرت کو ہاتھ ملایا، تو میں نے حضرت سے کہا حضرت میں بڑا گنہگار بندہ ہوں، آپ میرے لیے دعا کریں۔ اب یہ جملہ آپ سب اکثر سنتے ہیں، ہر بندہ یہ کہتا ہے جی میں بڑا گنہگار ہوں۔ حضرت اس پہ بڑے ناراض ہوئے، کہنے لگا مجھے سختی سے کہنے لگے کہ اگر گنہگار ہو تو مجھے گواہ کیوں بنا رہے ہو؟ تمہارا اور اللہ کا معاملہ ہے یہ،
بندوں یاد رکھیے بخاری کی حدیث ہے کل امتی معافی الا المجاہرین، میری ساری امت بخشی جائے گی لیکن علانیہ گناہ کرنے والا نہیں بخشا جائے گا۔ ساری امت معافی، سب کے لیے معافی کا اعلان ہے، لیکن علانیہ گناہ، یہ جو آپ ٹک ٹاک پہ آپ سوشل میڈیا پہ اپنی ویڈیو لگاتے ہیں، لڑکیاں ڈانس کی برہنہ، لڑکے بھی عجیب و غریب قسم کی، یاد رکھیے گا یہ کل امتی معافی کی حدیث بخاری کی صحیح ترین حدیث ہے۔ آپ علانیہ گناہ کر رہے ہیں، آپ لوگوں کو اپنا گواہ بنا رہے ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ بخشے جائیں گے؟ پھر آپ علانیہ گناہ کرنے والا جو علانیہ طور پہ گناہ کرتا ہے، پھر اس کی لوگوں کو بتاتا ہے میں نے یہ گناہ کیا، میں نے یہ فلم دیکھی، میں نے یہ گانا سنا، میں نے فلاں کے ساتھ یہ بات کی، اور پھر ٹک ٹاک اور یوٹیوب اور سوشل میڈیا پہ آپ تشہیر کرتے ہیں اس گناہ کی، یہ بندہ نہیں بخشا جائے گا۔ میں نہیں کہہ رہا، میں کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا کسی کی بخشش کا، قرآن حدیث کہہ رہی ہے، ہمارے آقا کہہ رہے ہیں، کیونکہ علانیہ گناہ والا لوگوں کو گواہ بنا لیتا ہے، اور عدالت گواہ کے ہوتے ہوئے جب دو گواہ بھی مل جائیں تو عدالت فیصلہ کر دیتی ہے، وہاں کیس مضبوط ہو جاتا ہے، اور یا تو لاکھوں گواہ ہیں گناہوں کے ایک ایک بندے کے، اس کا کیا انجام ہوگا؟ تو وہ بندہ کہنے لگا حضرت بڑا گناہ گار ہوں۔ حضرت نے فرمایا گناہ کر رہے ہو تو مجھے گواہ کیوں بنا رہے ہو؟ گناہ کرتے ہو تو اللہ سے توبہ کرو، کسی کو گواہ۔ اور پھر حضرت نے فرمایا اس بندے سے کہ دیکھو انسان گناہ گار ہو جائے یہ عیب نہیں ہے، یہ بشری کمزوری ہے، گناہ گار ہو جائے بشری کمزوری ہے، لیکن اللہ کے باغی کبھی نہ بننا۔ گناہ ہو جاتے ہیں، بغاوت اللہ کی نہ کرنا، ہر قانون باغی کو سزا موت دیتا ہے، اور اللہ اپنے ہر گناہ گار کو بخش دیتا ہے لیکن اپنے باغی کو نہیں بخشتا۔ تو میں نے کہا حضرت وہ بغاوت کیا ہے اللہ کی؟ فرمایا اللہ کے آگے سجدہ نہ کرنا بغاوت ہے، نماز نہ پڑھنا بغاوت ہے۔ ہر گناہ تم سے ہو سکتا ہے، اللہ معاف کر دے گا، بے نمازی ہونا ایسا گناہ ہے جو توبہ سے معاف نہیں ہوگا۔ ایک بندہ کہے جی یا اللہ میری 70 سال عمر ہو گئی، میں نے نماز نہیں پڑھی 70 سال میں، تو مجھے معاف کر دے، معاف کر دے، دعائیں کرتا رہے، حج میں، عمرے میں، اعتکاف میں، مسجد میں، پوری دنیا میں، کعبے کی چھت پہ بھی چڑھ کے دعا کر لے، کیا نمازیں معاف ہو جائیں گی؟ قضا پڑھنی پڑے گی، ورنہ پکڑ ہے۔ تو باغی نہ بننا، اللہ کا کھا کر اللہ کو سجدہ نہ کرنا بغاوت ہے نا۔ آپ جس ملک میں رہتے ہیں اس ملک کو، آپ اس ملک میں رہ رہے ہیں، سہولتیں استعمال کر رہے ہیں، اور آپ اس ملک کے قانون کی خلاف ورزی کرتے ہیں، تو بغاوت ہے یا نہیں؟ جب اتنی آپ کو سمجھ ہے تو اللہ کا قانون ہے، اللہ کا کائنات ملک ہے، اللہ کی نعمتیں کھا کر اللہ کو سجدہ نہ کرنا کتنی بڑی بغاوت ہے۔ ایک سجدہ اللہ کے حکم پر شیطان نے نہیں کیا، اللہ نے قیامت تک لعنتی کر دیا۔ تو وہ کہنے لگا مجھے وہ بات دل پہ لگ گئی۔ میں نے اسی وقت کہا ایک تو کبھی کسی کے سامنے نہیں کہوں گا کہ میں بڑا گناہ گار ہوں، اور دوسرا اللہ کی بغاوت کبھی نہیں کروں گا۔ کہتے ہیں بس میں اس کے بعد چینج ہو گیا۔ یاد رکھیے اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں خود فرمایا وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ، جو رحمان کے ذکر سے غافل ہو جاتا ہے۔ آپ دیکھیں نا، اللہ کو ہر وقت یاد کرنا ہے، اللہ کو ہر لمحے یاد کرنا ہے۔ اب گناہ کی بیس یہ ہے کہ بندہ جب گناہ کرتا ہے کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، ایک گناہ کرتا ہے تو دل پہ ایک نقطہ کالا لگ جاتا ہے، دوسرا گناہ کرتا ہے دوسرا نقطہ لگ جاتا ہے، اب یہ آہستہ آہستہ دل سارا کالا ہو جاتا ہے، پھر اس دل میں خیر نہیں آتی۔
پھر شر ہی شر رہتا ہے۔ تو اب جب انسان گناہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ معاملہ کیا کرتے ہیں؟ سزا کا۔ تو اب سزا کا جو اللہ رب العزت کی اللہ کی طرف سے سزا کا معاملہ ہے وہ یہ ہوتا ہے اس کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کو وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ، جو اللہ کی یاد سے غافل ہو جاتا ہے، نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا، تو شیطان اس کا دوست بن جاتا ہے۔ اب شیطان اس کے ساتھ جڑ جاتا ہے۔ اب اس کے پیچھے ابلیس، خالی وہ ابلیس نہیں، یہ شیطان وہ ہے جو اس بندے کے ساتھ ہر لمحے خون میں آ جاتا ہے، آپ جسے ہمزاد کہتے ہیں، یہ ایکسٹرا ہوتا ہے۔ اب یہ بندہ اللہ کی یاد سے غافل ہوا، آپ کہتے ہیں جی نماز نہیں پڑھتا، قرآن نہیں پڑھتا، دین سے بھاگتا ہے، دینی ماحول سے بھاگتا ہے، مسجد کے ماحول سے بھاگتا ہے، اللہ والوں سے بھاگتا ہے، اللہ کو یاد نہیں کرتا۔ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ، تو جب یہ رحمان سے غافل ہوتا ہے، اس کی یاد سے، تو نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا، تو شیطان اس کا آ کر ایک دم یوں قریب ہو جاتا ہے۔ فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، وہ اس کا قرین بن جاتا ہے، دوست بن جاتا ہے، اس کے ساتھ جڑ جاتا ہے۔ اب آپ دیکھیے، موبائل آپ استعمال کرتے ہیں نا، ہر بندہ موبائل یوز کرتا ہے، موبائل میں آپ کو وقت کا پتہ ہی نہیں چلتا۔ ابھی میں بیان کر رہا ہوں تو آپ گھڑی دیکھ رہے ہیں مثال کے طور پر، کہ آپ کو وقت کا پتہ چل رہا ہے کہ ختم ہی نہیں ہو رہا۔ کچھ لوگ تو دل میں سوچ رہے ہیں نا کہ بھائی یہ کب ختم ہوگا، ہم باہر نکلیں گے، یہ قید میں ہے۔ اب دیکھیے دل پریشان ہوتا ہے کئیوں کا، بہت بڑی تعداد میں لوگ ایسے ہیں۔ لیکن موبائل آپ استعمال کریں، ادھر جائیں ایک جگہ دوسری جگہ کرتے 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 آپ دیکھیں گے 6 گھنٹے گزر جائیں گے، آپ کو ٹائم کا پتہ ہی نہیں چلے گا۔ ہوتا ہے نا ایسے؟ رات کو آپ موبائل یوز کرنا شروع کریں، فجر ہو جائے گی، پتہ ہی نہیں چلے گا۔ اور نماز میں تھوڑا سا لمبی قرات ہو جائے تو مچھر کاٹنے شروع ہو جاتے ہیں، اور موبائل یوز کریں تو مچھر کاٹتا ہی نہیں۔ اب یہ کیا ہے؟ اللہ کہتے ہیں یہ اس آیت میں موبائل، سورہ زخرف کی اس کے اندر آج کے دور کے موبائلوں کا ذکر ہے، سمجھ لیں۔ اب آیت پوری سمجھیے گا، میں پورا ترجمہ کر رہا ہوں۔ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا، جب بندہ ذکر رحمان سے غافل ہوتا ہے، فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، تو شیطان اس کے اوپر مسلط ہو کر اس کا دوست بن جاتا ہے، اسے کہتا ہے تھپکی دیتا ہے، جیسے فجر کے وقت تھپکی دیتا ہے نا، سو جا سو جا، نیند اچھی آتی ہے، ایسے موبائل یوز کرتے ہوئے بھی شیطان تھپکیاں دیتا ہے، قرین بن جاتا ہے، دوست بن جاتا ہے، لوری دیتا ہے، دلاسے دیتا ہے، ٹائم کا پتہ ہی نہیں چلتا۔ وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ، اور وہ اس کو اچھی بات سے، اچھے راستے سے روکتا ہے۔ اور ماں باپ کہتے ہیں، کوئی بھی کہتا ہے موبائل بند کرو، نماز پڑھو، موبائل چھوڑو، ابھی قرآن پڑھو، ابھی کوئی دین کا اور کام یا دنیاوی کام کرو، وہ کیا کہتا ہے؟ ماں باپ کو جھٹک دیتا ہے، وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ، اور وہ اپنے آپ کو صحیح سمجھتا ہے۔ اب موبائل یوز کرنے والے اپنے آپ کو صحیح سمجھتے ہیں نا سارے، جو اس میں ٹائم ضائع کر رہے ہیں۔ ہماری قوم موبائل کا سب سے غلط استعمال کرتی ہے، سب سے اچھا استعمال کافر کر رہے ہیں اس کا، اور سب سے غلط استعمال کون کر رہے ہیں؟ مسلمان۔ ہمیں چائے کے پیچھے لگا دیا، ہمیں کرکٹ کے پیچھے لگا دیا، ہمیں موبائل کے پیچھے لگا دیا، اور یہ سب چیزیں ان کے پاس نہیں ہیں۔ آج جو دنیا میں مسلمانوں کو ختم کر رہے ہیں لگے ہوئے پیچھے، ان کی کرکٹ ٹیم ہے کوئی دیکھی ہے؟ چائے وہ پیتے ہیں، یہ موبائل اس طرح یوز کرتے ہیں، سارا دن ٹک ٹاک، کوئی ان کے ٹک ٹاک اس طرح ملیں گے، ان کے ایسے میڈیا ملے گا۔ ہمارے لوگ فارغ ہیں، سارا دن یہی کام۔ شیطان ان کے ساتھ ہونا چاہیے تھا، لیکن وہ تو ہے خود ہی شیطان نا۔ اب شیطان مسلمانوں کو خراب کر رہا ہے، ہر بندے کے ساتھ جن ہے۔ آپ مجھے آ کر کہیں کہ جن نکال دو، آپ کا جن کوئی نہیں نکال سکتا، کیونکہ جب تک موبائل آپ کے پاس ہے۔ یہ آپ کو میں سچی بات بتا رہا ہوں۔ آپ آج سے، میں نے 98 میں موبائل کا کاروبار کیا ہے، 98 میں
موبائل کسی کے پاس بہت کم ہوتے تھے، ہمارے پاس اس وقت بھی تھا اللہ کے فضل سے۔ آپ حیران ہوں گے، بیماریاں تھی ہی نہیں کہیں، یہ اسپتال کم تھے، پورے اسلام آباد میں 2 ہی اسپتال تھے بس، اور کلینک بھی کوئی نظر نہیں آتا تھا، بہت چھوٹے موٹے کلینک، میڈیکل سٹور تھوڑے سے تھے۔ اچھا باقی یہ ڈپریشن نہیں تھا۔ آپ بتائیں 30 سال پہلے تھا یہ؟ کوئی بندہ بتا دے اس طرح بھرمار، انزائٹی، ہر بندہ بلڈ پریشر کا مریض، ہر بندہ جو ہے وہ ہارٹ کا پیشنٹ، ہر بندہ جو ہے وہ گھر طلاق کی طرف جا رہا ہے، قتل و غارت ہو رہی ہے، کوئی تھی اس طرح؟ کوئی نہیں تھا۔ جب سے یہ ہمارے پاس تحفہ آیا نا، ہر بندہ، آپ جتنے بیٹھے ہوئے ہیں نا، سارے ڈپریشن کے مریض ہیں اگر بات کی جائے تو، یہ جھوٹ تو نہیں ہوگا نا، سارے دماغ کمزوری کے مریض ہیں، غصے میں سارے آتے ہیں، معدے سب کے خراب ہیں، جسم سب کے نقاہت کا شکار ہے۔ یہ آپ کیا کعبۃ اللہ میں 40 لاکھ بندہ بیٹھا ہوگا، سارے یہی ہوں گے، کیونکہ یہ نقیض لہ شیطان فہو لہ قرین وانہم لیصدونہم عن السبیل ویحسبون انہم مہتدون۔ ہاں ہم ٹھیک ہیں، وہ غلط ہیں۔ اچھا وہ دوزخ میں جائیں گے، وہ ہم انہیں غلط کہہ رہے ہیں اور کام ہم دوستیوں والے کر رہے ہیں۔ اب دیکھیں نا، یحسبون۔ اچھا اب جب موت آئے گی یا جب بندہ بیمار ہو جاتا ہے، ڈاکٹر کیا کہتا ہے؟ آج ڈپریشن کے مریض کو، بڑے بڑے جتنے مریض ہیں، یہ میرے پاس بھی آتے ہیں، ساروں کا میں یہی علاج کرتا ہوں، تو ان کو ڈاکٹر کیا کہتا ہے؟ آج ہم بھی کہتے ہیں کہ آپ نے، اور میں آپ کو بڑے دعوے سے کہہ رہا ہوں، میں ایک مرتبہ گیا، میری کال واٹس ایپ بھرمار ہوتی ہے نا، میں خود بھی چکرایا ہوتا ہوں، میں ناران کاغان گیا، ناران کاغان نہیں، بحرین کے بعد آگے کیا آتا ہے وہ ناران کاغان، یہ کلام، ہاں، وہ ہمارے ایک دوست ہیں، انہوں نے کہا جی آپ کے لیے پورا ہوٹل، انہوں نے مجھے الحمدللہ ہمیں پورا ہوٹل ہی ہمارے لیے خالی کر دیا، سارا ہم ہی تھے بس، ماشاءاللہ ایسا وہاں انہوں نے انتظام، آگے وہ ماؤنٹن جھیل ہے، وہ آگے بہت خوبصورت جگہ ہے، تو اچھا وہاں سگنل ہی نہیں آتے ہی نہیں ہے سگنل، موبائل یوں بیکار پڑا ہوا تھا 3-4 دن، میں نے کہا اس کو چارج بھی کیا کرنا، یوں رکھ دیا ہم نے الماری میں، 4 دن زندگی کے بہترین دن بن گئے، بالکل فریش ہو گئے۔ سب سے بڑی بیماری موبائل ہے، گناہوں میں بھی لاتی ہے، بیماری میں بھی، دماغی۔ آپ حیران ہوں گے، ڈاکٹر کہتے ہیں اس کو چھوڑ دیں، اور آپ 3 دن موبائل سائڈ پہ رکھیں، بالکل آپ کے گھر میں لڑائی جھگڑے ختم ہو جائیں گے، آپس میں آپ گپیں لگائیں گے، میاں بیوی ٹائم دیں گے، بچوں کو ٹائم۔ اللہ کیا کہتا ہے؟ قال یا لیت بینی و بینک بعد المشرقین۔ جب یہ یوز کر کے گناہوں کی یہ پوٹری بندہ مرتے وقت کہے گا یا بیمار ہو کر، یا لیت بینی و بینک بعد المشرقین، کاش میرے اور اس کے درمیان مشرق مغرب کا فاصلہ ہو جائے۔ آج لوگ یا اس غلط دوست کے بارے میں کہے گا تو فبئس القرین، یہ کیا گندا میرا دوست تھا، کیا میرا ساتھی بنا یہ۔ تو گناہوں سے بچیں۔ اور حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ایک لڑکا تھا، ایک عورت کا بڑا مشہور واقعہ ہے، ایک عورت کا ایک ہی بیٹا تھا، اس کا خاوند فوت ہوا، بچہ ابھی گود میں تھا، تو اس نے شادی نہیں کی۔ اب عورت نے قربانی دی بیٹے کے لیے، پیسہ بے انتہا تھا، بیٹا جوان ہوتے ہی باغی ہو گیا، غلط دوستوں میں لگ گیا، غلط طرف جانے لگا، اور شرابی بن گیا، آوارہ بن گیا، ناچ گانوں میں پڑ گیا، اتنا سرکش ہوا کہ آخر میں جو ہے وہ غلط کاموں کی وجہ سے بیماریوں میں مبتلا ہو کر بالکل معذور ہو گیا، یہاں تک کہ بالکل دبلا پتلا کانٹے کی طرح سوکھ گیا۔ اب بیماری ایسی لگی کہ وہ ٹھیک بھی نہیں ہو سکتی تھی۔ جب بالکل اس کی موت سامنے نظر آنے لگی تو اب بار بار کہنے لگا کہ کاش مجھے کوئی حسن بصری کے پاس لے جائے، لیکن کوئی لے جانے والا نہیں تھا، ماں صرف تھی بوڑھی۔ تو آخر ماں سے کہنے لگا کہ اماں بس ایک خواہش ہے، جیسے آج لوگ نا جب بہت تنگ آتے ہیں تو تبلیغ میں چلے جاتے ہیں
کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ اس کے علاوہ کوئی ہے ہی نہیں ہمارے لیے سکون کا ذریعہ، کوئی سکون کا ذریعہ نہیں۔ آج لوگ مسجد کے ماحول میں آ کے سکون ملتا ہے۔ آج یہ اللہ نے خود عام پبلک کو بتا دیا، جو عام دنیا دار لوگ ہیں وہ بھی سکون تلاش کرتے ہیں تو اس ماحول میں جاتے ہیں۔ تو اس زمانے میں اللہ کے ولی ہوتے تھے اور بڑی بڑی ہستیاں ہوتی تھی۔ اب جو ہے وہ جب ولایت کا جو سلسلہ ہے اس طرح کا کہ آپ کہیں جی یہ اللہ کے ولی، آج تو گروپ بن گئے ہیں، آج تو تنظیمیں بن گئی ہیں، آج تو فرقے بن گئے ہیں۔ اب ولایت من حیث الجماعت ہو گئی ہے۔ آج عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی ولایت اگر آپ نے دیکھنی ہے اور حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی ولایت دیکھنی ہے، اگر آپ نے اجمیر والوں کی 90 لاکھ بندہ ان کے ہاتھ پہ مسلمان ہوا ولایت دیکھنی ہے تو آپ کو اس پوری جماعت کے اندر نظر آئے۔ آج ایک فرد نہیں رہا، کیونکہ کمزوری آ رہی ہے نا قیامت کے قریب جا کر، اب ایک جماعت وہ وزن اٹھا رہی ہے۔ تو اس زمانے میں ایک ایک بندہ ہوتا تھا، تو حسن بصری کے بارے میں مشہور تھا، جو ان کے پاس چلا جاتا ہے اس کی دنیا بدل جاتی ہے، اور اللہ کے ولیوں کی نظروں سے ہی دنیا بدلتی ہے، انسان بدل جاتا ہے۔ تو اس نے کہا اماں ایک خواہش ہے، کسی طرح جا کے ان کے سامنے درخواست کر دے کہ بیمار ہوں، اپاہج بن گیا ہوں، گناہوں میں لت پت بدنام ہوں بہت زیادہ، لیکن ایک مرتبہ وہ میرے پاس تشریف لے آئیں، میرے میں ہمت ہوتی میں حاضر ہوتا قدم بوسی کے لیے، لیکن ایک بار تشریف لے آئیں تو ان کے آنے کی برکت سے میں ان کے ہاتھ پہ بیعت کر کے توبہ کر لوں۔ اب ماں نے کہا کہ بیٹا اتنے بڑی ہستی مولا کائنات علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد ہیں، ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زوجہ رسول کا دودھ پیا ہے، اور ولایت کے بے تاج بادشاہ شیر خدا علی المرتضیٰ کے بعد اگر کوئی ولایت کا بڑا مقام کسی کو ملا ہے تو وہ حسن بصری ہے۔ تو کہا وہ بندہ کہاں آئے گا ادھر؟ تو آپ نے کہا ایک بار ٹرائی تو کرو۔ تو اب اس نے جب بہت التجا کی تو ماں چلی گئی۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ آرام فرمانے لگے تھے، دستک دی تو آپ یوں لیٹنے لگے تھے چادر اوڑھ کر، تو دستک ہوئی تو باہر چلے گئے۔ کہا آپ میں آپ کی بہت زیادہ عقیدت مند بیٹی ہوں، میرا بیٹا مرنے کی حالت میں ہے، بہت خطا کار ہے، آپ جانتے ہیں مشہور تھا وہ بدنام گناہوں میں، تو آپ ایک مرتبہ تشریف لے آئیں شاید وہ سدھر جائے۔ آپ نے کہا وہ پہلے نہیں سدھرا، اب میں جاؤں گا تو کہاں سدھرے گا، تو بہت مشکل ہے، میرے آرام کا ٹائم ہے، اور تھک گئے تھے آپ لوگوں سے۔ تو اس نے کہا کہ آپ ایک بار تو آ جائیں۔ آپ نے کہا ابھی میرے پاس ٹائم نہیں، میں جب فارغ ہوا تو میں ٹائم نکالوں گی۔ وہ عورت نا امید ہو کر واپس چلی اور بیٹے کو آ کے بتا دیا۔ بیٹا کہنے لگا کہ واقعی میں اتنا گناہگار ہوں کہ اللہ نے مجھے اس شرف سے محروم کر دیا ہے کہ میں اتنے بڑے ولی کی زیارت کرتا، توبہ کرتا ان کے ہاتھ پہ۔ اب اس کو ہچکیاں لگنے لگی، موت بالکل حلق تک پہنچنے لگی، تو اس نے ماں سے کہا کہ ایک وصیت یاد رکھنا، مجھے گلے میں اپنا یہ دوپٹہ باندھ کرنا، گھسیٹتے ہوئے گلی میں گھمانا، تاکہ میرے جیسے گندے کام کرنے والے نوجوانوں کو عبرت حاصل ہو، جنہوں نے ماں کا بھی دل دکھایا، جنہوں نے پیسے کا ضیاع بھی کیا، شراب کباب ناچ گانوں میں پڑتے رہے، آج میں بیماریوں میں کیسے الجھ کر موت کی آغوش میں۔ ایک تو ان کے لیے عبرت ہو جائے گی، اور دوسرا مجھے مسلمانوں کے کسی قبرستان میں دفن نہ کرنا، کیونکہ میرے اوپر اللہ کا عذاب آئے گا تو مسلمانوں کو تکلیف ہوگی، مجھے اسی گڑھے میں گھر میں صحن میں دفن کر دے۔ ماں نے رو کر کہا کہ میں بوڑھی عورت کہاں تیری وصیتیں پوری کرتی پھروں، اور میں اپنے بیٹے کو کس طرح اس طرح اذیت دوں مرنے کے بعد۔ ابھی وہ بات ہو ہی نہیں تھی کہ اس کی روح نکل گئی۔ اب ماں رو رہی تھی بیٹھی ہوئی، دروازے پہ دستک ہوتی ہے، جب آپ دروازے پہ جاتی ہیں تو پوچھتی ہیں کون ہے، تو آواز آتی ہے حسن بصری ہوں۔ تو ماں ایک دم حیران ہو گئی، دروازہ کھولا، کہا آپ حضرت میں تو آپ کے پاس حاضر ہوئی تھی، میرا بیٹا مر گیا ہے، اب آپ تشریف لائے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا
تجھے میں انکار کر کے جب سونے کے لیے لیٹا تو ایک دم مجھے اللہ کی طرف سے حکم آ گیا، میرے قلب پہ القاء ہو گیا۔ فرمایا حسن کھڑا ہو جا، میرا ولی مر رہا ہے، جا کے اس کا جنازہ پڑھا۔ اب آپ دیکھیے حسن بصری جیسا بندہ چل کے اس کے جنازے کے لیے آ گیا۔ تو اللہ سے توبہ کرے، گناہ ہو جانا عیب نہیں ہے، گناہ پہ اترانا، بار بار اصرار کرنا اور رب کریم کو بھول جانا یہ بہت بڑا عیب ہے۔ آج توبہ کریں، یہ جمعے کا دن، یہ ساعات، یہ لمحات ہمیں اللہ نے عطا کیے ہیں، آج ایک بار کہیں گے استغفر اللہ تو اللہ ہمارے سارے گناہوں کو معاف کر دے۔ سارے پڑھ لیں استغفر اللہ استغفر اللہ۔ آج جمعہ کا دن ہے، اللہ نے ہمارے سارے گناہ معاف کر دیے۔ اب ہم گناہوں سے بچ کے زندگی گزاریں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔